یہاں پر جو بنائے عالم سے مراد ہے وہ ازل ہے، کہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ناصری مسلمانوں کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنائے عالم سے ذبح ہوئے۔ ایک طبقہ ہے اہل اسلام میں جو مانتا ہے اسماعیل کو ذبیح اللہ، اور ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے جو مانتا ہے حضرت اسحاق یعنی اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ۔ اسلامی تعلیم کے مطابق حابل نے اس برا کو، اس مینڈے کو قربان کیا تھا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے ہمارا کہ جب کوئی جانور، مینڈا، برا قربان ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے نا، کہ وہ زندہ ہی رہتا ہے؟ تو جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی اور مینڈا جو ہے آ گیا اور اس کے سینگ جاڑی میں پھنسے ہوئے تھے، وہ کہاں سے زندہ ہو کر آ گیا وہاں پر؟ اور اسلامی روایات کہہ رہی ہیں کہ یہ وہی مینڈا ہے جسے حابیل نے قربان کیا تھا۔ خدا یسوع مسیح کا نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام محمود منور ہے اور میں اس ٹیبرنیکل فیملی چرچ پاکستان میں بطور پاسٹر خدمات کو سر انجام دے رہا ہوں، اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں آج اس پروگرام کے لیے جو کہ آج ہم ریکارڈ کرنے کو آئے، اور بہت ہی منفرد موضوع ہے جو کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے ان تمام طلباء کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارے اپولوجیٹک کورس کا حصہ ہیں اور خدا ان کے کلام کو تقابل کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اور خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ میں اور خدا کے خادم پاسٹر سنیل روبن صاحب جو کہ ہز ٹیبرنیکل فیملی چرچ پاکستان کے نیشنل ہیڈ ہیں اور ہمیں ٹیم وائز لیڈ کر رہے ہیں، وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں اس خاص موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں خدا کے خادم کے لیے اور اس خصوصاً موضوع کے لیے جو کہ ہم سب کے لیے باعث برکت بھی ہے اور انفارمیشن سے جسے آپ کہہ سکتے کہ لبالب بھرا پڑا ہے۔ اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا کہ میں اس پروگرام کو بطور میزبان آپریٹ کر سکتا ہوں۔ سو میں آپ سب کی خدمت میں خدا کے خادم پاسٹر سنجیل روبن صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جی پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار دس پروگرام اینڈ فار یور ٹائم، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا کہ اس پروگرام کو کر سکے اور اپنے ناظرین کے لیے اور خصوصاً اپنے جو ہمارے بہن بھائی جو کہ ہمارے اپولوجیٹک کورس میں بنے ہوئے ہیں ہم ان کو کچھ سکھا سکیں۔ جی پاسٹر صاحب بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں اب پلیٹ فارم آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اس پہ لب کشائی کریں اور خدا کے بھیدوں کو ہم سب پہ آشکار کریں۔ جی پادری صاحب، آپ کی سلامتی ہو اور تمام ناظرین و سامعین کی سلامتی ہو۔ یہ پروگرام جب ہمارے ناظرین و سامعین دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو ایسٹر کا دن ہوگا، غالباً ایسٹر کی شام ہوگی۔ تو میں آپ کو ہز ٹیبرنیکل یو ایس اے کی طرف سے، ہز ٹیبرنیکل پاکستان کی طرف سے ہیپی ریزورکشن کہتا ہوں۔ آپ سبھی کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ اور جیسے پادری صاحب نے بتایا کہ یہ پروگرام، یہ موضوع منفرد ہے، اور آج کے اس سخن موضوع سے ہم الگ طریقے سے خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، وہ ہے ازلی ذبیح اللہ۔ اسے ازلی ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور جب بھی ہم یہ اصطلاح کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یا گردانتے ہیں تو مسیحی اور غیر مسیحی دونوں جو ہے اپنے وہم و گمان میں اس بات کو لے آتے ہیں یہ تو مسلمانوں کی اصطلاح ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ کھل ڈل کر بات کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ کسی مذہب کی محتاج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے یہ الفاظ آپ کو تھوڑے سخت لگے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذبیح اللہ کی جو اصطلاح ہے یہ کوئی قرآنک اصطلاح نہیں ہے، اسلامک اصطلاح نہیں ہے. اسلام آیا ہے مسیحیت کے غالباً 600 سال بعد، اور 600 سال بعد آنے والا مذہب جو ہے اپنی کتاب کے اندر یہ اصطلاح متعارف کروا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ اصطلاح کہیں پائی جاتی تھی، کہیں موجود تھی. اور جو عربک کرسچن تھے جو سعودیہ عربیہ کی سرزمین پر یا پھر گولف کنٹریز کے اندر رہتے تھے، ان کے پاس لازم و ملزوم ہے کہ عربک بائبل تھی، اور عربک بائبل میں خداوند یسوع المسیح کے لیے وہ یہی اصطلاح استعمال کرتے تھے. تو اس اصطلاح پر، اس موضوع پر گفتگو کرنے کا جو میرا مقصد ہے، آپ کو اس حوالہ سے کلیریفیکیشن کروانی ہے، آپ کی اصلاح کرنی ہے کہ یہ موضوع کوئی غیر مسیحی موضوع نہیں، یہ اصطلاح کوئی غیر مسیحی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ تحقیق کے مطابق، کیونکہ میرا تعلق، پادری صاحب کا تعلق تقابل ادیان کی دنیا سے ہے، حقیقت سے بخوبی روشناس ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اصطلاح کہاں سے لے کر کہاں پر ڈالی گئی ہے. تو میں اپنے اس موضوع کی جانب بڑھتا ہوں اور آپ کو کتاب مقدس میں سے اور اسلام میں سے سکھاؤں گا کہ ازلی ذبیح اللہ سے کیا مراد ہے. جب ہم مکاشفہ کی کتاب 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے. اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں ذکر مل رہا ہے ازلی ذبیح اللہ کا، جو کہ بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا. اب ازلی کے کیا معنی ہیں؟ ازلی کے جو معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایسا وقت، ایسا زمانہ، ایسا ٹائم جس کے حوالہ سے ہم وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کب شروع ہوا، یہ صرف خدا جانتا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے بنائے عالم کے وقت سے، یہاں پر جو بنائے عالم سے مراد ہے وہ ازل ہے، کہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ناصری مسلمانوں کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنائے عالم سے ذبح ہوئے. اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے خداوند یسوع المسیح کے ازل سے ذبح ہونے کی. اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو ہم اس طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کائنات اور کائنات کا ذرا مارز وجود میں بھی نہیں آیا تھا، جب انسان کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، چرند کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، پرند کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، حیوانات کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، جمادات کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، اور خدا کے ساتھ اس کا ازلی کلمہ، ازلی بیٹا موجود تھا.
اور خدا تعالی نے جب یہ ارادہ، ازل کی بات ہو رہی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی یہ باتیں نایاب ہیں، اور کاش کہ میری باتیں تیرے دل میں اتر جائیں، گر کر جائیں۔ ازل کی بات ہو رہی ہے، ازل کی بات ہو رہی ہے، اور خدا باپ بیٹا روح القدس آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ازل کی بات ہو رہی ہے، ازل کی محفل لگی ہوئی ہے، اور انسان کو بنانے کے حوالہ سے جو ہے بات ہوئی۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جب ازل میں خدا باپ بیٹا آپس میں بات کر رہے ہوں تو فرشتوں کی بھی بات ہوئی ہو کہ فرشتے پہلے بنیں گے، میرا بیٹا جو ہے فرشتے بنائے گا، تخلیق کا کیونکہ وسیلہ وہی ہے۔ تو جب انسان کی بات آئی تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ فی زمانے کا علم رکھتا ہے خدا، فی زمانے کا علم رکھتا ہے اس کا بیٹا، یعنی ماضی، حال اور پھر مستقبل۔ آگے کیا ہونے والا تھا باپ بیٹا جانتے تھے۔ انسان کو جب بنائیں گے وہ کیا کرے گا باپ بیٹا جانتے تھے، تینوں جانتے تھے، تینوں اس حقیقت سے واقف تھے۔ اور جب یہ بات سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے ایسا انسان کرے، تو بیٹے نے کہا باپ بات ہی کوئی نہیں، انسان اگر گناہ میں گر گیا، انسان اگر بدی میں گر گیا، اگر انسان جنت سے باہر نکل گیا تو میں حاضر ہوں، میں کفارہ دوں گا، میں جان دوں گا، اپنا خون بہاؤں گا اور کھوئے ہوئے کو واپس لے آؤں گا، میں اس کائنات کے لیے کفارہ دوں گا، میں انسان کے لیے کفارہ دوں گا۔ یہ ازل کی بات ہو رہی ہے، یہ ازل کی باتیں ہیں، اور اس آیت میں ہمیں مفہوم ملتا ہے بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا برا، دنیا ابھی ماضی وجود میں بھی نہیں آئی، ازل کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے نے، ذبیح اللہ نے کہا کہ میں جاؤں گا، میں قربان ہوں گا۔ یسایہ کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ 48واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ جب دیکھا انسان گناہ میں گر گیا ہے تو باپ نے کہا بیٹا جا، ازل میں تو نے کہا تھا نا کہ میں ہوں گا ان کے لیے قربان۔ یہ ازلی ارادہ ہے، اور جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تیار ہے، اور خدا تو جھوٹ بولتے ہی نہیں، وہ کہتا جو ہے وہ کرتا ہے۔ بیٹے نے جب ہاں کی تو اس نے کہا کہ ہاں میں جاؤں گا، میں یہ کروں گا۔ تو اب پھر یسایہ کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ بیٹے نے کہا خداوند خدا نے، باپ نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے کہ میں جاؤں اور انسان کے لیے کفارہ دوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذبیح اللہ کی اصطلاح ہے اسلامک دنیا میں، اسلامی مذہب میں استعمال ہوتی ہے اسماعیل کے لیے اور اسحاق علیہ السلام کے لیے۔ ایک طبقہ ہے اہل اسلام میں جو مانتا ہے اسماعیل کو ذبیح اللہ، اور ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے جو مانتا ہے حضرت اسحاق یعنی اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ۔
अब कुरान का जब मुताला करते हैं तो कुरान तो कहता है, पादरी साहब बड़ा वाज़ेह है, कुरान कहता है सूरा यूनुस में, अगर किसी बात की समझ नहीं है, पैगंबर इस्लाम साहिब, अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही तो रुजू करो किनकी जानिब, यहूदियों की जानिब और मसीहियों की जानिब, अहले किताब की जानिब। ठीक है, अहले किताब की जानिब रुजू करो ताकि तुम्हें पता चले कि ज़बी अल्लाह कौन है। इस्लाम में देखे ना, इस्लामी भाई, स्कॉलर्स, उलमा और मशाइख कन्फ्यूजन का शिकार है। भाई क्यों कन्फ्यूजन का शिकार हो? बाइबल मुकद्दस का मुताला कर लो ना, तो रायत का मुताला कर लो ना। जब इसका मुताला करोगे तो तुम्हारी तमाम तर कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, रफा हो जाएंगी। कुरान की बात को मान लो ना, रजू करो बाइबल की जानिब, अहले किताब की जानिब, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ज़बी अल्लाह हजरत इस्माइल नहीं बल्कि हजरत इसहाक, जिसे आप इसहाक अलैहिस्सलाम कहते हैं। दो फिरकों में बटे हुए हो, दो थॉट्स में बटे हुए हो, एक थॉट की जानिब आओ ना जो कि हकीकी है, जो कि बाइबल में मरकूम है। और पैदाइश की किताब 22वां बाब उसकी दूसरी 13वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो हमें यहाँ पर सारी जो है बातें लिखी हुई वाशगाफ अल्फाज में मिल जाती हैं। यहाँ पर एक आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा जिसमें वाशगाफ अल्फाज में हमें जिक्र मिलता है ज़बी अल्लाह का। लिखा हुआ है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है। पादरी साहब यहाँ पर ज़बी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ये हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक जो हैं ज़बी अल्लाह, जिनको कुरान के अंदर ज़बी अल्लाह कहा गया है। वैसे ये इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं अजली ज़बी अल्लाह के लिए, क्योंकि खुदावंद यसू अल मसीह अजली ज़बी अल्लाह है और ये सिर्फ ज़बी अल्लाह है। इसको जरा समझ लीजिएगा फर्क को। मैं सिर्फ ये बुनियाद बना रहा हूं, बेस बना रहा हूं, ताकि आप आगे आने वाली बातों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहां पर जो ज़बी अल्लाह है वो है हजरत इसहाक। और जब हम सूरा अल सिफात 107वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर हमें ज़बी अल्लाह का जिक्र मिलता है, जो ज़बीहा अजीम है उसका जिक्र मिलता है। अब इस आयत से मुसलमान के तासुर लेते हैं कि जी ये हजरत इस्माइल है। नाम कहां पर लिखा हुआ है? कुरान के अंदर तो जिक्र ही नहीं है कि हजरत इस्माइल ज़बी अल्लाह हैं। मौलवियों, कहानियां बनाना छोड़ दो, बातें बनाना छोड़ दो। मुस्लिम उलमा राम, मशाइख, मनाजरीन, कहानियां अपनी जानिब से बनाना छोड़ दो। कुरान के अंदर नस मौजूद नहीं है, नस मौजूद है इसमें बाइबल में। कुरान कहता है उससे रजू करो, वो तुम्हें बताएगी कि कौन है ज़बी अल्लाह। यहां पर तो ज़बीहा अजीम का जिक्र है ना, और लिखा हुआ है ज़बीहा अजीम के बारे में कि वो है इसहाक। और कुरान की इस आयत की जो तशरीह और तफसीर इस्लाम के जय्यद उलमा कराम करते हैं वो हमें ये बताते हैं, जैसा कि तारीख तिबरी में और इसी के साथ तफसीर इब्ने कसीर में और भी बहुत सी तफासीर हैं, उनमें जिक्र मिलता है हमें कि हजरत अब्राहम ने जब अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा और वो मोरिया के मुकाम की जानिब ले गए,
اور یہ وہ موریا کا مقام ہے جہاں پر ہیکل سلیمانی جو ہے بنائی گئی تھی. اور موریا کی مقام کی جانب لے کے جاتے ہیں حضرت ابراہیم اپنے لختے جگر اپنے بیٹے کو اسحاق کو, اور وہاں پر فدیہ عظیم کے طور پر قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسیحیوں ذرا چند ایک مماثلت یہاں پر جو ہے جو پائی جاتی ہیں انہیں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اسحاق علیہ السلام کے حوالہ سے روایات یہ بتاتی ہیں کہ اسحاق نے لکڑیاں خود چنی تھیں سوکتی قربانی کے لیے. اپنے آپ کو اسے پتا تھا کہ میں نے ہی قربان ہونا ہے. اگر اسے پتا نہ ہوتا تو وہ, حالانکہ اس نے پوچھا تھا کہ باپ لکڑیاں بھی آ گئی, چھری بھی آ گئی اور باقی چیزیں بھی آ گئیں, برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ برا خدا مہیا کرے گا, کیونکہ اسے تو یقین تھا نا خدا باپ پر. اور جب وقت آیا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا لیٹ جا, تجھے میں نے قربان کرنا ہے. اب دیکھیں یسوع مسیح میں اور اسحاق میں جو مماثلت پائی جاتی ہے, تشبیہ پائی جاتی ہے. اسحاق نے لکڑیاں خود چنی, یسوع مسیح نے بھی اپنی صلیب خود اٹھائی. اس نے بھی لکڑی چنی, یہاں پر یسوع مسیح نے بھی چن لی. جو اصل ہے وہ تصویر تھا, یسوع مسیح اصل ہے. اور وہ بھی باپ کے سامنے تیار ہو گیا. ٹھیک ہے باپ, میں تیار ہوں, مجھے قربان کر. یسوع مسیح نے بھی کہا کہ باپ میں تیار ہوں کفارہ دینے کے لیے, فدیہ دینے کے لیے, جان دینے کے لیے, دنیا کی نجات کی خاطر. اور جب ہم مزید اسلامی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب ابراہیم چھری چلانے لگے اپنے بیٹے کی گردن پر تاکہ اسے قربان کرے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہیں پر رک جاؤ, آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے. اگلی باتوں کو ذرا مزے کے ساتھ سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا پیچھے دیکھو, ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جاڑی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس مینڈے کو لو, اس برے کو لو اور اس کو اسحاق کی جگہ پر قربان کر دو. اس نے تو فدیہ عظیم بنانے کی کوشش کی, کس کو؟ اسحاق کو. کیا وہ بنا؟ نہیں بنا. فدیہ عظیم وہاں پر کون بن گیا؟ مینڈا, برا, جو جاڑی میں پھنسا ہوا تھا, جس کے سینگ جاڑی میں پھنسے ہوئے تھے. وہ ہے فدیہ عظیم, اور اس کو قربان کر دیا گیا. اب بائبل تو بتاتی ہے کہ عدلی ذبیح اللہ کوئی ہے جی. اب تفاسیر کیا بتاتی ہیں اسلامی, یہ بھی راز آپ کے سامنے ہم کھولنے والے ہیں. اسلامی تفاسیر کے مطابق, روایات کے مطابق, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہی مینڈا تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حبیل نے قربانی کے طور پر پیش کیا تھا. یہ وہ مینڈا ہے جسے پہلے قربان کیا تھا کس نے؟ حبیل نے, ہابل نے, قربانی کے طور پر. اور اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ یہ جنت میں چر رہا تھا. جنت میں گھاس بھی ہے پادری صاحب جی. جنت میں گھاس بھی ہے, چر رہا تھا. اچھا, اور اسلامی روایت یہ بتاتی ہے کہ اس نے جنت میں 40 سال جو ہیں گزارے تھے. تو یعنی ہمیں اسلامی روایات سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ یہ وہ مینڈا ہے جسے قربان کیا تھا حبیل نے, ہابل نے.
اور حیرانگی والی پادری صاحب جو بات ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں جو میرے سوالات ہیں، میری گزارشات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں میں. جی اسلامی روایات کے مطابق یہ مینڈا کہاں سے آیا تھا؟ جنت یہ سے. تو جنت سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے روایت پڑھی ہے. جی، جنت سے آیا تھا، آسمان سے آیا تھا، اسلامی روایات بتاتی ہیں. جی اور میرا یہاں پر سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان میں، جنت میں جانور رکھے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ وہاں پر جانور پال رہے ہیں جہاں سے ایک مینڈا اس نے بیچ دیا تھا قربان ہونے کے لیے؟ اسلامی بھائی میری باتوں کو غور سے سنیں، سماعت فرمائے اور ان کا جواب دیں. کیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانور پالے ہوئے ہیں، یا پھر یہاں پر استعارہ کے طور پر بات کی جا رہی ہے، علامت کے طور پر بات کی جا رہی ہے، میٹافور لینگویج میں بات کی جا رہی ہے، سمبولک لینگویج میں بات کی جا رہی ہے، یا پھر حقیقت میں مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے وچ جانور رکھے ہوئے نے؟ سوری قطع کلامی کے لیے معذرت، میں اس پہ تھوڑا سا ایک جی خیال پیش کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ دیکھیں، جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے انسان کو بنانے سے پہلے ہر ایک چیز بنائی، اور جی جی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو کہا کہ ساری چیزیں تیری محکوم ہوں گی، جی جی انسان حکومت کرے گا ان سب پہ. اور ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان نے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو تقریباً قابو میں کر رکھا ہے، جی سوائے بالکل. کچھ ان چیزوں کے جو کہ پانی میں رہتے ہیں، جنہیں ہم ابھی دیکھے نہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کے. تو جو جانور تھے، اگر وہ آدم کے ساتھ تب تھے، یعنی کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آدم نے تمام جانوروں کے نام رکھے، تو ظاہری سی بات ہے آدم کے ساتھ وہ بھی جانور جو تھے وہ باہر آ گئے تھے جنت سے. اور کیا یہ ایک مینڈا جو تھا یہ وہاں پہ رہ گیا تھا بھول کے؟ یہ تو بتائیں گے مسلمان علماء و مشائخ، یہ ان پر اور سوالیہ ایک نشان ہے پادری صاحب. جی جی اور ایک چیز جو بھائی صاحب میرا کویسچن ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ریز کروں، اور یہ بھی ایک ہوتا ہے. ایک تو میں جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی میں اور آپ ہم سب مل کے بات کر رہے تھے اس موضوع پہ، کہ آپ جب بات چیت کر رہے تھے تو ایک چیز بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ جو جھاڑیوں میں وہ جو سر پھنسنے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی سیدھی سیدھی مشابت ہمیں ملتی ہے خدا یسوع مسیح کے سر پہ کانٹوں کا جی تاج رکھا بالکل ہے. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. اس کانٹوں کو کی میں نے آگے بات کرنی تھی، جی آپ نے جی اس جی کو کلیئر کر دیا. جی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے پادری صاحب جی کہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جو ہے یا تو آسمان پر جانور رکھے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کے سوال کے مطابق یہ مینڈا جنت میں رہ گیا تھا، بھول گیا تھا اللہ اسے باہر نکالنے کے حوالہ سے. یا آدم کے ساتھ جب آدم کو نکالا تھا جنت سے تو باقی تمام تر جانور نکال دیے اسی کے ساتھ، لیکن اس کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ بھول گیا کہ اسے نہیں نکالنا. تو یہاں پر جو ہمارے سوالات ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں تمام تر مسلم علماء و مشائخ سے اور تمام تر مسلم امہ سے تعلق رکھنے والے مناظرین سے کہ ہمارے سوالات کو رفع کیا جائے، اور پھر اسلامی تعلیم کے مطابق حابل نے اس برا کو، اس مینڈے کو قربان کیا تھا. اب سوال یہاں پر یہ ہے ہمارا کہ جب کوئی جانور، مینڈا، برا قربان ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے نا، کہ وہ زندہ ہی رہتا ہے. تو جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی اور مینڈا جو ہے آ گیا ادھر اور اس کے سینگ جاڑی میں پھنسے ہوئے تھے، وہ کہاں سے زندہ ہو کر آ گیا وہاں پر؟ اور اسلامی روایات کہہ رہی ہیں کہ یہ وہی مینڈا ہے جسے حابیل نے قربان کیا تھا. اور
ہمارا اس حوالہ سے جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ بڑا ہی واضح ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی تصویر ہے یہ مینڈا، خداوند یسوع المسیح کی عکاسی کرتا ہے یہ مینڈا۔ خداوند یسوع المسیح کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ مینڈا کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا، اور یہ وہی مینڈا ہے جو جنت میں رہتا تھا۔ سمبولک لینگویج یہاں پر استعمال ہوئی ہے یا ہو رہی ہے۔ اور اگلا جو میرا سوال ہے مسلمان بھائیوں سے، بتائیں ایک ہی مینڈے کو 2 بار قربان کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا گیا؟ ایک ہی مینڈا 2 بار قربان ہو رہا ہے، اور 2 بار ایک ہی مینڈے کے قربان ہونے کے حوالہ سے کیا تعلیمات ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا مکاشفات ہیں، کیا اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد اور ارادہ ہے، وہ ہمارے سامنے رکھا جائے اور واضح طور سے ہمیں سمجھایا جائے۔ ورنہ سمجھ لیں کہ یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے خداوند یسوع المسیح کی، کہ خداوند یسوع المسیح کی تصویر یہ پیش کرتا ہے مینڈا۔ مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور 21ویں آیت میں مرقوم ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ اب جب باغ عدن میں آدم اور حوا گناہ میں گر گئے، انہوں نے گناہ کر لیا اور وہ ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، تو خدا تعالیٰ نے کیا کیا؟ خدا تعالیٰ نے چمڑے کے کرتے بنائے۔ چمڑے کے کرتے کہاں سے آ گئے؟ لکھا ہے بنائے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن فایا کن چمڑے کے کرتے بن جائیں، جیسے کہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہوا میں باتیں چھوڑتے ہیں، ہوا میں تیر مارتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے بنائے کیسے؟ پہلے برے کو ذبح کیا گیا، پھر چمڑا لیا گیا، چمڑے کے 2 کرتے بنائے گئے، پھر ان کے ننگ پن کو، ان کی برہنگی کو چھپایا گیا، ڈھانپا گیا، کور کیا گیا۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام میں جو تعلیمات پائی جاتی ہیں وہ مسیحی تعلیمات کے خلاف نہیں ہیں۔ اسلام میں جو تعلیمات پائی جاتی ہیں یسوع المسیح کی قربانی کے حوالہ سے، وہ نص کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمارے مسلمان سچائی کو قبول نہیں کرتے، سچائی کو چھپاتے ہیں۔ اور یہ وہی مینڈا ہے جو قربان کیا خدا تعالیٰ نے انسان کے ننگ پن کو ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے۔ یہ وہی مینڈا ہے جس کو قربان کیا حابل نے، یہ وہی مینڈا ہے جس کو قربان کیا حضرت ابراہیم نے، اور یہ وہی مینڈا ہے جو قربان ہوا صلیب پر، جو اصلی اور نسلی مینڈا ہے، تاکہ انسان نجات پائے، انسان جنت میں دوبارہ سے دخول حاصل کر سکے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ ازلی برا ہے یہ خدا کا، ازلی مینڈا ہے یہ خدا کا، ازلی ذبیح اللہ ہے، اور اس نے ازل سے ہی اپنے ارادے کا خدا کے ساتھ اظہار کیا کہ اے خدا، اے باپ، اگر ایسا ہوتا ہے تو میں جاؤں گا، میں بچاؤں گا، میں کفارہ دوں گا اور میں قربان ہوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل جلیل کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، چاروں اناجیل اس پر متفق رائے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح قربان ہوئے، اور خداوند یسوع المسیح نے طرح بطرح سے بتایا کہ میں وہی ہوں جس کی بابت پیشین گوئیاں کی گئیں پرانے عہد نامہ کے اندر، دنیا کی تمام تر کتابوں کے اندر، اور اب میں آیا ہوں تاکہ قربان ہوں، تاکہ تم نجات پا سکو۔ اور یوحنا افتباغی نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس تقابلی پروگرام کے ذریعہ سے آپ نے سیکھا ہوگا
اور برکت پائی ہوگی. پادری صاحب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جی میں بالکل کرنا چاہتا ہوں ایک بات کہ دیکھیں اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ اس میں ذبیح اللہ جو بتاتے ہیں کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یا حضرت اسحاق یا اسحاق علیہ السلام کو ان میں سے کوئی بھی ذبح تو ہوا نہیں. بالکل. لیکن میرا سوال یہ ہے جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو پرانا عہد نامہ تھا وہ عکس ہے نئے عہد نامے کا. میں اس کو ان شارٹ یہ کہتا چلوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب قربانیاں ساری جو دیں جیسے حابیل نے جو قربانی دی جس مینڈے کی یا برے کی, وہ ظاہری بات ہے قربانی خدا نے قبول کی. اب ان دونوں کو اگر اسحاق ہے تو بھی, اگر اسماعیل ہے تو بھی, خدا نے جب قبول کر لی تو اس کی جگہ مینڈا دینے کی ضرورت کیوں تھی, کیوں پیش آئی؟ کیا ایسا تھا کہ جب کوئی بات کسی پہ صادر ہو جاتی ہے, مثال کے طور پہ کہ ایک شخص کو قربانی کے لیے چن لیا جاتا ہے, تو ظاہری سی بات ہے آج آ کے تو بات یہی آتی ہے کہ خدا قربانی قبول کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا خود جو ہے اسماعیل کی جگہ قربانی دے رہا ہے. اب فدیہ کے معنی جیسے اکثر ہم بات چیت کرتے ہیں کہ فدیہ کے معنی ہے کسی کی جگہ کچھ دینا اور اس کو چھڑا لینا. جب آپ جیسی آپ نے الصفات کی آیت نمبر 107 آپ نے بتائی, اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ اس کو چھڑا لیا گیا. فدیہ کے معنی جب ہم ورڈ ٹو ورڈ عربی لینگویج کا ترجمہ دیکھتے قرآن مجید کا, تو وہاں پہ یہ ہے کہ چھڑا لیا گیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ چھڑاتا تو ہمیشہ اسی کو جاتا ہے جو پھنسا ہوا ہو, یعنی اس پہ لاگو ہو چکا تھا. تو خدا نے اس کی قربانی کیسے قبول کر لی, اسماعیل کی یا اسحاق کی قربانی کیسے قبول کر لی جبکہ وہ قربان ہوا نہیں اور اس کی جگہ کوئی اور قربان ہو گیا؟ تو یہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ لازمی طور پہ جو زیادہ شواہد ملتے ہیں, جو زیادہ ممکن بات سامنے آتی وہ یہی ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے ان کی قربانی کو ظاہر کرتی ہے, کیونکہ خدا نے وقتاً فوقتاً انسان کو تسلی دینے کے لیے ان باتوں کو ہم پہ ظاہر کیا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ صدرک مسیح عبدالنجو کی طرف جب کبھی وہ بادشاہ دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں خدا کے بیٹے کسی صورت میں دیکھتا ہوں. اور اسی طرح آپ نے جیسے بھی بیان کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ یہ بھی وہی باتیں ہیں جو کہ خدا کے کلام کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو کڑیاں ہیں وہ اس طرف جڑتی ہیں, تو ہمیں مان لینا چاہیے. اور تحقیق جو ہے اور دیکھیں ہم نے موضوع ہی اس وجہ سے یہ رکھا ہے کہ ازلی ذبیح اللہ, تاکہ یہ کنفیوز نہ ہو, جی, تاکہ اس کو یہ سمجھ سکیں کہ خدا کا ازل سے یہ ارادہ تھا, یہ پلان تھا, منصوبہ تھا. باقی جتنی بھی قربانیاں ہیں وہ عکس تھی, خداوند مسیح اصل ہے. اور ہم نا اس کے حوالہ سے ایک تھیالوجی کی جو ہے اصطلاح ہے استعمال کرتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کنسیلڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ ریویلڈ. جی, جو پرانا عہد نامہ ہے وہ رازوں میں بیدوں میں ڈھکا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, لیکن نیا عہد نامہ کھلا ہوا ہے مکاشفات سے. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے بنائے عالم دنیا کے بننے سے پہلے ذبح ہوا خدا کا برا. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے ذریعہ سے ہمارے ناظرین و سامعین نے, چاہے آپ کا تعلق اہل اسلام سے ہے, چاہے آپ کا تعلق اہل مسیحیت سے ہے یا دنیا کے کسی اور مذہب سے ہے, اور چاہے آپ کا تعلق تقابل ادیان کی دنیا سے ہے, چاہے آپ کا تعلق تقابل ادیان کی دنیا سے نہیں, یہ پروگرام آپ کے لیے باعث برکت بنا ہوا ہوگا اور آپ نے بھرپور طریقے سے سیکھا ہوگا. اور ہم امید رکھتے ہیں جو سوالات, جو اعتراضات ہم نے اٹھائے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ان تمام تر سوالات اور اعتراضات کو رفع کر کے ہم سے داد وصول کرنے کے حقدار ٹھہریں گے. شکریہ. جی, تمام ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج بہت ہی خوبصورت موضوع تھا, اور میں پاسٹر سنیل روبن صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے زیادہ مشکل الفاظ کا چناؤ نہیں کیا, بلکہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بڑے سادہ الفاظ میں یہ موضوع سمجھایا ہے.
اور یقیناً جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں ان کو یہ سمجھ آئے گا، اور اگر آپ پھر بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، کسی ایسے شخص کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہیں جو کہ خدا کے کلام سے واقفیت رکھتا ہو اور آپ کو ان ساری باتوں کی نس جو ہے وہ بتا سکے، کیونکہ وہی شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہو اور لازماً کسی اچھے استاد سے سیکھتا بھی ہو۔ کسی بدعتی سے اگر سیکھے گا تو لازمی بات ہے وہ گمراہ ہوگا، بلکہ آپ کسی اچھے استاد سے جو بائبل سینٹرڈ لوگ ہیں ان سے لازمی سیکھیں۔ اور سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ایسے لوگوں تک بھی پہنچ سکے جو کہ ابھی تک اس موضوع سے دور ہیں اور خدا کے بھید کی باتوں کو جاننے سے ابھی تک قصر رہے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح میں نے اور خدا کے خادم پاسٹر سنیل روبن صاحب نے باتیں کرنے سے اور میں نے سننے کے سبب سے برکت پائی ہے، آپ بھی لازمی دیکھنے سننے کے سبب سے اور اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کرنے کے سبب سے بھی برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ، اور بہت شکریہ، تھینک یو بھائی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ خداوند بہت آپ کو شکریہ پاش صاحب، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ناظرین۔